معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور اس وقت خاص گفتگو کے لیے آپ کے شہر ازاں لکھنؤ سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ہماری گفتگو جو پورے عنوان جو ہے وہ اس وقت ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک حسینی ہونے کے ناطے، اور خصوصاً آج جب ہم امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی غیبت میں جی رہے ہیں تو ہمیں کس طرح کا ناصر بننا ہے۔ یقیناً امام نے سپاہی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے یا کسی نے بھی، بلکہ ناصر اور سپاہی میں کیا فرق ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ سپاہی ہوتا ہے کہ وہ چند پیسوں کے لیے نوکری کرتا ہے اور اپنی ڈیوٹی ہو کر نبھا جاتا ہے، اور ناصر وہ ہوتا ہے کہ تا زندگی اپنے دل سے وہ کردار پیش کرتا ہے کہ زندگی کے ہر ایک لمحہ وہ اپنے آقا کے لیے تیار رہتا ہے، اپنی قربانی کو پیش کرنے کے لیے۔ تو یقیناً اس وقت اس موضوع کو ڈسکس کریں گے کہ غیبت کبریٰ میں جہاں ہم امام کو یاد کرتے ہیں، ایک سچے ناصر کے طور پر اپنی زندگی کو کیسے جئیں اور کیسے ایک اپنا نمونہ عمل بنائیں تو جو لوگوں کے لیے بھی بہت اہم ہو اور ہمیشہ لے رہا ہو۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب سید حیدر رضا نجفی صاحب، اور ان سے ہم بات کریں گے آج اسی موضوع پر۔ ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت خیر مقدم ہے، اور یقیناً یہ میرے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ ہم آپ سے پہلی بار گفتگو کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور دیگر تمام ان لوگوں کے لیے بھی بے لے رہا ہوگا جو اس وقت اس برہان میں، اس تمام مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک سادہ لو انسان جو اپنی رب سے محبت کرتا ہے، تقرب الہی کے لیے اپنی جبیں کو جھکاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں بساتا ہے، اہل بیت علیہ السلام پہ پیار کرتا ہے، آج کی زندگی میں کیا روش اختیار کرے جو ایک سچا ناصر امام کا بن جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس موجودہ دور میں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف فتنہ ہے، فساد ہے، اور پورا زور جو ہے وہ فتنے فساد کے اوپر ہی ہے۔ بظاہر طور پہ لوگ امن اور سلامتی کی بات کر رہے ہیں جی، مگر اگر آپ باطن میں جا کے دیکھیے تو ان کا ہدف امن و سلامتی نہیں ہے۔ وہ اس میں کسی بھی مکتب فکر کی بات نہیں ہے، کسی بھی ایک مذہب کی بات نہیں ہے، کسی بھی ایک مذہب کو ماننے والے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس دنیا میں اس وقت تو دو طرح کے افراد ہیں۔ جی، ایک وہ افراد ہیں جو ظلم کی حمایت کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ افراد ہیں جو مظلوم کی حمایت کر رہے ہیں۔ دو ہی فرقے آپ کو نظر آئیں گے اس دنیا میں، اور اس صرف یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ زمانے گزشتہ میں چلتے چلے جائیں، جہاں جہاں انبیاء کا تذکرہ آپ دیکھیں گے، تاریخ میں دیکھیں گے، علماء سے سنیں گے، تو ہر جگہ آپ کو ہر ایک نبی کے مقابل میں ایک ظالم نظر آ رہا ہے۔ یقیناً، اور بظاہر طور پہ وہ نبی کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، وہ ان افراد کی مخالفت کر رہا ہے، ان پہ ظلم کر رہا ہے جو اس زمانے میں موجود ہیں، جو مظلوم کے ساتھ، جو مظلوم ہیں ان کے اوپر وہ ظلم کر رہا ہے۔ جی، جو بھی بادشاہ گزرے اس زمانے میں، چاہے فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، زمانے گزشتہ میں آپ دیکھتے چلے جائیں تو یہ وہ تمام افراد ہیں جو مظلوموں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور ان مظلوموں کی حمایت کرنے والے اس زمانے کے انبیاء ہیں۔ بالکل سامنے کی چیز ہے۔ یقیناً، کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے آئیں تاکہ ظلم کو ختم کریں۔ اگر آپ دیکھیے جناب موسیٰ کے دور میں تو فرعون جو ہے وہ موسیٰ کا دشمن نہیں ہے، جی، جناب موسیٰ تو اس کے محل میں ہی پل رہے ہیں، آپ کی تربیت ہو رہی ہے، جی، آپ کو غذا دی جا رہی ہے، تو وہ بظاہر طور پہ جناب موسیٰ کا دشمن نہیں ہے، بلکہ موسیٰ اس کے مشن کے آڑے آ رہے ہیں۔ جو اس کا ظلم ہے امت کے اوپر، اس ظلم کے درمیان میں حائل ہو رہے ہیں جناب موسیٰ۔ جناب موسیٰ کا اگر آپ آج دیکھیں، جو ایک بہت بڑی قوم ہے جو جناب موسیٰ کا خود کو فالوور کہہ رہی ہے، تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جناب موسیٰ اپنی قوم کو اور سامنے والی قوم کو ظلم اور تشدد سے باہر نکالنے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں۔ جی، ایک ملک سے اپنی قوم کو لے کے نکل رہے ہیں تاکہ بلڈ شیڈ نہ ہو، خوریزی نہ ہو، تاکہ ظلم سے اور جو مظالم ہو رہے ہیں ان سے لوگوں کو بچایا جا سکے، قتل و غارت گری نہ ہو، فساد نہ ہو، آتنکواد نہ ہو۔ اور آج ان کے ماننے والے جو زبانی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے فالوور ہیں، وہ اسی ملک سے لوگوں کو نکال رہے ہیں اور انہیں قتل کر رہے ہیں۔ جی، کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ جناب موسیٰ تو ایک قوم کو بچا رہے ہیں
تاکہ بلڈ شیڈ نہ ہونے پائے. اور آج کے لوگ انہی کے فالوور اپنے آپ کو بتاتے ہوئے آج لوگوں کو قتل بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیے, ہم یہاں یہ کرنے والے ہیں, ہم یہاں بمباری کرنے والے ہیں, یہاں اس طریقے کی چیزیں ہونے والی ہیں. تو ہر قوم میں ہر وقت میں آپ کو دو طریقے کے نظریے مل جائیں گے, اور یہی دین اسلام میں بھی ہے کہ آج جو ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جو تذکرہ کرتے ہیں اور جو ان کے چاہنے والے ہیں, وہ یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہر زمانے میں ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے, مظلوم کی حمایت کریں گے. اب وہ مظلوم کی حمایت چاہے قلم کے ذریعے سے ہو, زبان کے ذریعے سے ہو, یا جو اراکین ہوتے ہیں جنگی ہوں یا دفاعی ہوں, ان حساب سے بھی ہم ان کی تائید کریں گے اور مظلومیت کی حمایت کریں گے اور ظالم کی مخالفت کریں گے. یقیناً یہی ایک آغا, اب یہ بہت خوبصورت بات ہے. لیکن اب پھر وہی جو آپ نے فالوور کا تذکرہ کیا, یہ جو زبانی کردار آدمی پیش کرتا ہے, ایک عملی. یقیناً ہم بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں آپ سے, لیکن عمل کی جب منزل آتی ہے تو ہم واقعی دور ہوتے ہیں. کس طریقے سے, جو میرا سوال تھا وہی کہ ایک ناصر کو, جو امام کا ایک سچا ناصر ہو, وہ اپنے اس کردار کو کس بلندی تک پہنچائے, کہاں تک پہنچائے, اور اس عمل کی ظاہر سی بات ہے کہ وہ دل سے وہ کرے گا, تو وہ عمل کون سا ایسا ہونا چاہیے کہ یہ ایک سچا ناصر امام کو جو چاہیے اس کردار کے اور اس آئینے کے سامنے بالکل آئینہ نظر آنے لگے. دیکھیے, اس میں سب سے جو بھی بات جب شروع ہوتی ہے تو اول سے آخر تک جاتی ہے. جی, محبت کا تقاضا یہی ہے کہ سب سے پہلے زبان سے اقرار ہوتا ہے, اس کے بعد اس محبت میں انسان کی خواہش اور انسان کا جذبہ اور انسان کی بیداری یہی ہوتی ہے کہ وہ آخری ہدف تک محبت کو جب لے جاتا ہے تو اس کی نگاہیں اس کے معشوق کی طرف ہوتی ہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے. یقیناً. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے معشوق کو, جس سے وہ محبت کر رہا ہے, جو اس کا محبوب ہے, جس سے بھی وہ محبت کر رہا ہے, اس کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ جس سے محبت کر رہا ہے اسے راضی کر لے جائے. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ وقت بہت کم ہے, اس میں دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کلی طور پہ گفتگو ہو سکے, مگر ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ ہر انسان کو جو بھی اپنے آپ کو امام زمانہ کا چاہنے والا بتلا رہا ہے, ان کا محب بتلا رہا ہے, ان کا فالوور اپنے آپ کو تسلیم کر رہا ہے, تو اسے خود کے ضمیر میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ وہ امام زمانہ کو اپنے عمل سے کتنی خوشنودی ان کی حاصل کر رہا ہے. واہ واہ واہ, یہ ہر آدمی جانتا ہے. دیکھیے, ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے جو کمسن ہے, اس میں عقل نہیں ہے پوری طور پہ, کلی طور پہ ابھی وہ عاقل نہیں ہے, بالغ نہیں ہے, لیکن وہ یہ بات ضرور جانتا ہے کہ ماں باپ کس بات سے راضی ہوں گے. اگر وہ کوئی خبی عمل انجام دیتا ہے, کوئی خراب عمل انجام دیتا ہے وہ بچہ, تو وہ چھپ کے انجام دیتا ہے. ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں, آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے, تو وہ بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ ماں باپ اس سے کس بات پہ راضی ہوں گے اور کس بات پہ راضی نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. تو جب ایک بچے میں یہ کیفیت ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے محبت کرنے والے وہ کس بات پہ راضی ہوں گے, تو کیا آج کا جوان جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, کیا اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ امام زمانہ اس کے کس عمل سے اس سے راضی ہوں گے اور کس عمل سے راضی نہیں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. یعنی واقعی میں بہت مختصراً اور ایک جامع گفتگو, اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, آپ اس نورانی گفتگو کو سماعت فرما رہے تھے. یقیناً ہمارا آج کا جو سوال تھا بے حد اہم تھا, اور قبلہ نے آغا نے بہت خوبصورت سے اس کو جواب دیا ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنا خود تجزیہ کریں اور اپنے اندر جھانکیں, دیکھیں کہ ہم واقعی میں کیا کر رہے ہیں. یہ صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو, بلکہ جب عمل کی اس شہراہ پہ پہنچیں تو ہم بھی اسی طریقے سے ہوں جیسے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی ہوا کرتے تھے. تو ہم اس پیمانے کو بھی اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کیسے اس کو آگے تک بڑھایا جا سکتا ہے. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.